نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حیات النبی ہم بیان کر رہے ہیں، اور ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیمہ سعدیہ کے ہاں شق صدر جو ہے وہ ہوا ہے۔ شق صدر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سینہ مبارک کو شق کیا گیا۔ بعض روایات میں اس کا تذکرہ 5 بار، بعض لوگ اس کو 4 مرتبہ کہتے ہیں کہ آپ کا شق صدر ہوا، لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر جو ہے وہ 2 بار ہوا ہے۔ ایک بار حلیمہ سعدیہ کے ہاں، اور ایک بار جب آپ معراج پر تشریف لے گئے ہیں۔ اور اس کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ جب حلیمہ سعدیہ کے ہاں آپ کا شق صدر ہوا، تاکہ جو بچپن میں بعض لوگ کھیل کے متولے ہو جاتے ہیں اور دنیا میں کھو جاتے ہیں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ دنیا کے کھیل اور کود میں مشغول نہ ہو۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کو روانہ ہوئے ہیں جنت کی طرف، تو پھر آپ کے دل مبارک کو شق کیا گیا ہے اور اس کو دھویا گیا ہے، تاکہ ادھر جو آپ تجلیات دیکھیں تو دل اتنا مضبوط ہو کہ اس کو وہ برداشت کر سکے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ معراج کی رات آپ کے جو ہے نا قلب مبارک کو وضو جو ہے وہ کروایا گیا ہے۔ اب اس میں ہم نے بتایا تھا حکمت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہر قسم کے شیطانی تصرف سے محفوظ رہے۔ بعض لوگ یہاں پر ایک سوال کرتے ہیں کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ شروع ہی سے اس طرح پیدا ہوتے کہ آپ کا وہ شق صدر کرنا ہی نہ پڑتا۔ جو شیطانی حصہ جس پر کہ شیطان اپنا اثر اور رسوخ چھوڑتا ہے وہ ہوتے ہی نہ، تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ یہ تو ایسی بات ہے کہ پھر کہنا چاہیے کہ ہمارے ناخن بھی نہ ہوں، بھی ناخن بڑھیں گے تو ہم کاٹیں گے نا۔ تو بعض کا غیر ضروری بال ہوتے ہیں جسم میں، پھر کاٹتے ہیں تاکہ ہمیں ثواب ملے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر یہ شق صدر کا واقعہ نہ ہوتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کے توبہ نعوذ باللہ شیطانی اثرات سے محفوظ ہیں۔ جب یہ واقعہ ہوا ہے تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خصوصی جو ہے وہ حفاظت جو ہے وہ فرمائی ہے۔ ویسے بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ جب پھل پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ گٹھلی بھی ہوتی ہے، یہ عقلی مثال ہے، گٹھلی۔ پھر بندہ وہ جو لوگ ہیں وہ پھل کھا لیتے ہیں، گٹھلی پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل کی ضرورت پیش آئی ہے، رفع حاجت کے موقع پر طہارت کی ضرورت پیش آئی ہے، تو وہ لوگ بھی غور کریں کہ اس میں مجھے جو سب سے اہم سبق معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انسان تھے، ایک بشر تھے، اور بشر انسان ہونے میں چونکہ دل میں اس کا حصہ ہوتا ہے یعنی کہ شیطان کا، تو اسی انداز میں آپ پیدا ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل نوری تھے، تو اس سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ ایک انسان تھے، ایک بشر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشری عوارض جو ہے وہ پیش آتے تھے۔ اب یہاں پر نا ایک علمی بات ہے، علمی سوال ہے۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک کو جو ہے نا چاک کیا گیا، سینہ مبارک کو، اور پھر ادھر سے دل کو جو ہے وہ دھویا گیا ہے نا، ایسے ہی بات۔ تو ادھر نا ایک خالصتاً علمی بات ہے، وہ خالصتاً علمی بات یہ ہے کہ سوال اٹھاتے ہیں کہ عقل کا مقام دل ہے یا دماغ ہے؟ یعنی کہ عقل جو ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے یا دماغ میں ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں سائنسی اعتبار سے کہتے ہیں کہ جو عقل ہوتی ہے نا وہ دماغ میں ہوتی ہے، لیکن قرآن و حدیث ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو عقل کا محل ہے، عقل کی جو جگہ ہے وہ دل ہے،
ہاں اس دل کا تعلق جو ہے نا دماغ کے ساتھ ضرور ہے، یعنی کہ جو دماغ ہے نا، دماغ جہاں پر عقل ہوتی ہے وہ بھی اس کے جو ہے وہ تابع ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے متعلق ہم یعنی کہ دلائل عرض کرتے ہیں کہ ایک تو یہی مشہور و معروف یہی واقعہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نا سینے مبارک شق کیا گیا اور پھر دل کو نکال کر جو ہے وہ دھویا گیا ہے۔ تو توبہ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہوا کہ دماغ کو نکال کر اس کو دھویا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک کو جو ہے وہ دھویا گیا۔ اور قرآن مجید میں بھی آ رہا ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے کا محل ہے نا وہ سینہ ہے، دماغ نہیں ہے، یہ سینہ ہے، سینہ۔ فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اب ہم قرآن مجید کی آیات بیان کرتے چلے جائیں گے جس سے معلوم ہوگا کہ عقل کا مقام جو ہے نا اصل وہ دل ہے، دماغ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا کہ یہودیوں نے کہا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف یعنی کہ محفوظ ہیں، بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے۔ تو اب دیکھیے جو مقام استشہاد ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہمارے دل پردوں میں ہیں، یعنی کہ ہم پر ہدایت اثر نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ تمہیں قرآن اثر نہیں کر رہا بلکہ تم پر لعنت پڑ گئی ہے۔ اور ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا دلوں پر، تو عقل پر تو مہر نہیں لگتی دماغ پر، بلکہ مہر لگنے کا اگر ذکر ہے تو وہ کیا ہے، وہ قلب ہے، وہ دل ہے۔ ہاں جی، یہ جو ہے نا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ کا یہ آیت نمبر 88 ہے سورہ البقرہ ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے دل پر قرآن نازل کرنا تھا نا، تو اس لیے دل کو دھویا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مَنْ کَانَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہوا تو بے شک اس جبرائیل علیہ السلام نے نزلہ علی قلبک، آپ کے دل پر اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے، دل پر۔ تو چونکہ دل پر قرآن نازل ہونا تھا تو دل ہی کو جو ہے وہ دھویا کیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ کریمہ جی سورہ البقرہ آیت مبارکہ کریمہ 97۔ پھر اس کے بعد ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے نا فرمایا کہ اگر تم لغو قسم کھاتے ہو نا، یعنی کہ تقیہ کلام کے طور پر اللہ کی قسم، تو اللہ اس کا مواخذہ نہیں کریں گے، لیکن وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اللہ تعالیٰ جو تمہارے دل کمائی کریں گے نا، کمائی دل، تو اس کا اللہ تعالیٰ مواخذہ کریں گے۔ مطلب سوچ سمجھ کر دل کے ارادے سے اگر تم نے قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پھر اس کا مواخذہ کریں گے۔ اور دیکھیے دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کمائی کی نسبت دل کی طرف کی ہے، دماغ کی طرف نسبت جو ہے وہ نہیں کی۔ پھر اس کے بعد بھائی بڑی یہ جو ہے نا اہم دلیل ہے اس حوالے سے، اور غالباً موضوع کو بالکل متعین جو ہے وہ کر دینے والی ہے کہ عقل جو ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے، دماغ میں نہیں۔ اس کے بارے میں نا یہ سورۃ الاعراف ہے، سورۃ الاعراف، سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے کان ہیں لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سننے کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ کانوں کی طرف۔ دیکھنے کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ آنکھوں کی طرف۔ اور سمجھنے کی نسبت اللہ نے فرمایا کہ ان کے دل ہیں، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اور یہ فیصلہ کن آیت ہے، یہ سورۃ الاعراف ہے، آیت مبارکہ کریمہ 179 ہے، یعنی کہ 1 کم 80، 179۔ پھر
اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے یہ دل کے بارے میں کہا کہ اس سے بھی سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک اس کے متعلق سوال ہوگا۔ اچھا اب دیکھیے، سننا کان کا سوال ہوگا کہ کیا چیز سنی، دیکھنے کے بارے میں سوال ہوگا کیا چیز دیکھی، اسی طرح دل سے بھی سوال ہوگا، دل سے بھی سوال ہوگا۔ تو وہی بات آ گئی کہ سوال کی نسبت کس کی طرف کی؟ دل کی طرف کی۔ پھر اس کے بعد یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت مبارکہ کریمہ بھائیو یہ 36 ہے، اور اب جو آیت مبارکہ کریمہ ہے وہ بھی یہ سورہ حج ہے، اور یہ بھی فیصلہ کن آیت مبارکہ کریمہ ہے۔ صاف صاف واضح لفظوں کے ساتھ جو ہے نا وہ نسبت کی گئی ہے عقل کی دل کی طرف، یعنی کہ عقل جو ہے نا عقل وہ دل میں ہوتی ہے، دماغ میں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلم یسیروا فی الارض، پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں، فتکون لہم کہ ان کے لیے لہم قلوب ان کے لیے ایسے دل ہوں یعقلون بہا جن کے ساتھ وہ سمجھیں، عقل کریں، یعنی کہ کیا انہوں نے یہ کھنڈرات دیکھے نہیں ہیں کہ ان کو عبرت کی نگاہ حاصل ہو کے دنیا میں نہیں رہنا، کتنے لوگ آئے اور کفر کر کے چلے گئے اور آخر کار ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ فتکون لہم قلوب ان کے لیے ایسے دل ہوں یعقلون بہا جن کے ساتھ وہ سمجھیں۔ لو جی ادھر تو صاف طور پر نا عقل کی نسبت جو ہے نا دل کی طرف کی گئی ہے، یہ سورہ الحج ہے اور آیت مبارکہ کریمہ 46 ہے۔ اور جیسے نا او آذان یسمعون بہا، یا کان ہے جن کے ساتھ وہ سنیں، تو نسبت کانوں کی سننے کی طرف ہوتی ہے نا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے دل کی طرف نسبت کی ہے کہ دل جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے متعلق یہ بھی قرآن مجید کی آیت مبارکہ کریمہ ہے، سورہ جو ہے نا السجدہ میں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائیں، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم بہت کم جو ہے وہ شکر ادا جو ہے وہ کرتے ہو۔ اچھا یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے نا محور اور مرکز عقل کا وہ دل ہے، اور قرآن مجید میں کیا آ رہا ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے راز کو بھی جاننے والا ہے۔ تو معلوم ہوا راز علم، ایک ہوتا ہے راز، اس سے پہلے ہوتا ہے علم، تو علم کا محور اور مرکز بتایا گیا ہے دل کو، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور حاصل کر لیا جائے گا قیامت والے دن جو کچھ کے سینوں میں ہے۔ تو بھائیو یہ کافی ہیں آیات اس پر، احادیث بھی، کہ یہ جو ہے نا عقل کا مقام جو ہے نا وہ دماغ نہیں ہے، وہ ہے دل، اور دماغ دل کے تابع ہے، کیونکہ جب دل کسی کی طرف مائل ہوگا تو عقل دماغ بھی اس کے بارے میں سوچنا شروع ہو جائے گی، دماغ اسی کی طرف چلے گا، اور اگر خوشی محسوس کرے گا تو دل تو اس کا اثر تمام اعضاء پر ہوگا، اور اگر دل پر غم چھا جائے گا تو اس کا اثر بھی پورے وجود پر ہوگا۔ تو یہ سب باتیں ہم نے کیوں کی ہیں؟ کیونکہ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر ہوا ہے، سینہ مبارک جو ہے وہ چاک ہوا ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، ہم یہ نہیں کہ آپ کا دماغ مبارک کو چاک کیا گیا اور ادھر وہ کچھ جو ہے نا اس کی طہارت کا اہتمام کیا گیا، بلکہ دل کو نکالا ہے اور آب زمزم کے ساتھ، پانی کے ساتھ ٹھنڈے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک کو دھویا گیا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی سائنس تو یہ کہتی ہے کہ عقل جو ہوتی ہے وہ دماغ میں ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم پھر سائنس کو کہیں گے کہ مزید اپنی تحقیق جاری رکھے، کیونکہ آج اس کا کوئی نظریہ بنتا ہے تو کل کوئی ایسی تحقیق آتی ہے جس کی وجہ سے ان کا نظریہ غلط ہو جاتا ہے۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں آج کے دور میں تطبیق کے لیے کہ بھئی یہ جو نا دل
اور دماغ کا تعلق آپس میں ہے، وہ کس انداز میں ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن جو ہے نا محور و مرکز تو دل ہے اور اس کے تابع جو ہے وہ دماغ ہے، اس انداز میں بات کریں۔ اور بعض جو منکرین حدیث ہیں، چونکہ انہوں نے اس کا انکار کیا نا، سر سید احمد خان برق جیلانی نے، کیونکہ انہوں نے یہی بات پیش کی کہ عقل تو دماغ میں ہوتی ہے، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شک صدر ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ مولانا مودودی انہوں نے بھی یہ بات فرما دی، کہہ دی کہ یہ ادب کی ہے، زبان ادب کی، یعنی کہ ادب کے اعتبار سے اس کو عقل کو جو ہے نا دل کی طرف منسوب کیا گیا ہے، ورنہ سائنس تو یہی بات کہہ رہی ہے کہ دماغ میں جو ہے وہ عقل ہوتی ہے، دل میں نہیں ہوتی۔ تو اب اس میں دو گروہ ہو گئے ہیں، ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ سائنس ابھی مزید تحقیق کرے، ہم خاموشی اختیار کریں گے، کیونکہ قرآن مجید تو واضح طور پر جو ہے نا دل کی طرف عقل کی نسبت کر رہا ہے، دماغ کی طرف نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم جو ہے نا انتظار کریں گے کہ سائنس اس مقام پر پہنچ جائے کہ وہ پھر ثابت ہو جائے جو قرآن کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ بعض کہتے ہیں آپ اس کو نا ادبی زبان سے جوڑ دیں، یعنی کہ محاورے میں جیسے نہیں بندہ کہہ دیتا، تو یہ ان کے محاورے میں نازل ہوا ہے قرآن، تو دماغ میں عقل ہوتی ہے لیکن یہ ادب ہے، محاورہ ہے۔ یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی ہے، تو انہوں نے ایک دلیل بھی دی ہے اس پر۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ تو حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بادلوں سے پانی نازل ہوتا ہے، تو ادھر بھی تو نسبت آسمان کی طرف ہے نا، تو جب آسمان کی طرف ہے تو بالاتفاق بادلوں سے پانی نازل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم یہ نسبت ادب کے طور پر یہ بات کہہ لیں کہ اس کی نسبت جو ہے نا عقل کی ادبی اعتبار کے ساتھ جو ہے نا اس کے دل کی طرف ہے، نہ کہ سائنسی اعتبار کے ساتھ۔ تو میں نے یہ گفتگو بھائیو علمی اس لیے اس کے ساتھ جوڑی۔ اور دیکھیے حیرت کی بات یہ ہے، دلچسپ بات، جو سورہ کاف کی آیت ہے نا، وہ بھی جو جس کی ہم نے تفسیر کا شرف حاصل کرنا تھا، اس میں بھی یہی بات آ رہی ہے کہ وَلِمَنْ كَانَ لَهُ ذِكْرًا وَلِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ، یعنی کہ نصیحت تو وہ حاصل کرتا ہے جس کا دل ہو۔ یہ آیت مبارکہ کریمہ کی تفسیر کا ہم نے شرف حاصل کرنا تھا، اور یہی گفتگو مفسرین کرام نے کی ہے۔ تو اتفاق بعض کا تو ہو جاتا ہے نا، ادھر ہماری شک صدر کے بارے میں گفتگو ہے، ادھر سورہ کاف کی گفتگو ہے، اور یقین کیجئے اگر آپ مفسرین کرام کو اٹھائیں تو انہوں نے اسی بات کو لیا ہے کہ جو بات ہے نا قلب کی، کہ عقل جو ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے یا دماغ میں ہوتی ہے، اسی بحث کو بیان کیا ہے۔ تو بھائی جو ہم نے ٹھیک سمجھا اس کو ہم نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔